بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے فعل ثلاثی مزید فیہ کے چند اہم ابواب جیسے افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال۔ یہ وہ ابواب ہیں جن میں اصل ثلاثی مادے میں ایک یا ایک سے زائد حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس سے معنی میں وسعت، شدت، شرکت یا طلب جیسے مفاہیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ابواب قرآن حکیم میں بارہا استعمال ہوئے ہیں اور ان کو سمجھنا قرآن کریم کے مفہوم کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کنجی ہے۔ آئیں ان ابواب کی پہچان، ان کے ماضی اور مضارع کے صیغے اور قرآنی مثالوں کی روشنی میں ان کا علم حاصل کرتے ہیں۔ حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، فعل ثلاثی اور فعل رباعی۔ ثلاثی کی مزید دو اقسام ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فعل ثلاثی مزید فیہ۔ اس کی تعریف دیکھیے۔ وہ فعل ثلاثی مجرد جس کے 3 حروف اصلیہ میں 1، 2 یا 3 حروف کا اضافہ ہو۔ اس کی مثال دیکھیے۔ علمہ، جانا اس ایک مرد نے۔ تعلم، سیکھا اس ایک مرد نے۔ علمہ فعل ثلاثی مجرد ہے۔ اس کے 3 حروف اصلیہ ہیں، عین، لام اور میم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 حروف اصلیہ میں 2 مزید حروف کا اضافہ کیا گیا، شروع میں تا اور عین کے بعد لام، یعنی پہلے ایک لام تھا، اس میں 2 لام ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ حروف اصلیہ سے کیا مراد ہے۔ حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے بنیادی معنی کو قائم رکھتے ہیں، یعنی یہ لفظ کی بنیاد ہوتے ہیں۔ انہیں اصل کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال سے مزید بات واضح ہو جائے گی۔ کاتبہ، اس نے لکھا، حروف اصلیہ ہیں کاف، تا، با۔ اس کا بنیادی معنی ہے لکھنا۔ اسی طرح مکتوبن، اس کے حروف اصلیہ ہیں کاف، تا، با۔ اس کے حروف زائدہ ہیں میم اور واو۔ پھر لفظ ہے کتابۃن، اس کے بھی حروف اصلیہ ہیں کاف، تا، با، جبکہ حروف زائدہ ہیں الف اور تا۔ پھر لفظ ہے کتابن، اس کے بھی حروف اصلیہ ہیں کاف، تا اور با، جبکہ حرف زائد ہے الف۔ ان تینوں الفاظ کا بنیادی معنی بھی ہے لکھنا۔ فعل ثلاثی مزید فیہ کے مشہور ابواب یہ ہیں، افعال، تفعیل، مفاعلۃ، افتعال، انفعال، تفعل، تفاعل، استفعال۔ بات مزید آگے بڑھانے سے پہلے فا عین لام کلمہ کیا ہوتا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ فا عین لام 3 فرضی حروف ہیں جو کسی بھی فعل یا اسم کے 3 اصل یا بنیادی حروف کو ظاہر کرنے کے لیے بطور علامت استعمال ہوتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے۔ کاتبہ، اس نے لکھا، پہلا حرف کاف فا کلمہ کہلاتا ہے، دوسرا حرف تا عین کلمہ کہلاتا ہے، تیسرا حرف با لام کلمہ کہلاتا ہے۔ اب ہم فعل ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کی تفصیل جانیں گے۔ باب افعال بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال اور اس کی وضاحت دیکھیے۔ جیسے نازلہ، وہ ایک مذکر اترا سے انزلہ، اس ایک مذکر نے اتارا۔ نازلہ ثلاثی مجرد سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، اس کے شروع میں حمزہ لگایا تو باب افعال کا یہ صیغہ حاصل ہوا۔ باب تفعیل بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے عین کلمہ پر شد لگانے سے بنتا ہے۔ مثال وضاحت کے ساتھ جانیے۔ جیسے علمہ، اس ایک مذکر نے جانا۔
اس سے علامہ اس ایک مذکر نے سکھایا. عالمہ ثلاثی مجرد سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے. اس کے عین کلمہ پر شد لگائی تو باب تفعیل کا یہ صیغہ حاصل ہوا. باب مفاعلہ بنانے کا طریقہ: ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے. مثال وضاحت کے ساتھ سمجھیے. جیسے قاتلہ اس ایک مذکر نے قتل کیا سے قاتلہ اس ایک مذکر نے لڑائی کی. قاتلہ ثلاثی مجرد سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے. اس کے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کیا تو باب مفعلہ کا یہ صیغہ یعنی قاتلہ حاصل ہوا. باب افتعال بنانے کا طریقہ: ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے. مثال ما وضاحت دیکھیے. جیسے رفع اس ایک مذکر نے بلند کیا سے ارتفع وہ ایک مذکر بلند ہوا. رفع ثلاثی مجرد سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے. اس کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ کیا تو باب افتعال کا یہ صیغہ یعنی ارتفع حاصل ہوا. اب ہم مذکورہ ابواب کی مثالیں قرآن مجید سے جانیں گے. ثلاثی مجرد ماضی کا صیغہ ہے رسالہ، جبکہ باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 میں ارسالہ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 61 میں یرسلو مضارع کا صیغہ ہے. اسی طرح نازلہ ثلاثی مجرد ماضی ہے، جبکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 176 میں باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے نزلہ اور سورۃ الانفال آیت نمبر 11 میں مضارع کا صیغہ ہے ینزلو. اسی طرح ثلاثی مجرد ماضی ہے جاہدہ، جبکہ باب مفاعلہ سے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 6 میں ماضی کا صیغہ ہے جاہدہ اور اسی آیت میں مضارع کا صیغہ ہے یجاہدو. اسی طرح ثلاثی مجرد ماضی کا صیغہ ہے شرع، جبکہ باب افتعال سے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں ماضی کا صیغہ ہے اشترى اور سورۃ لقمان آیت نمبر 6 میں مضارع کا صیغہ ہے یشتری. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی زبان کے کچھ مزید دروازے کھولنے کی توفیق ملی. فعل ثلاثی مزید فیہ کے یہ ابواب یعنی افعال، تفعیل، مفعلہ اور افتعال صرف عربی زبان کا ہی نہیں بلکہ قرآنی مفاہیم کا بھی زبردست خزانہ ہیں. اگر ہم ان ابواب کو گہرائی سے سمجھ لیں تو قرآن کریم کا پیغام ہمارے لیے زیادہ واضح، بامعنی اور مؤثر ہو جائے گا. اگر آپ اس سبق سے مستفید ہوئے ہیں تو رمز قرآن چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. اگلے سبق میں ہم ثلاثی مزید فیہ کے مزید 4 ابواب اور قرآنی گرامر کے نکات لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس مشن میں رمز قرآن کا ساتھ دیجئے. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ قرآنی فیضان ہر گھر تک پہنچے.